ایک اور مسئلہ اس نے لکھا ہے کہ جمع کے طریقے جو ہیں وہ لوہے کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، لکڑی کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، اور کئی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ اس پر ایک شخص نے بڑا عجیب تبصرہ کیا، کہنے لگے کہ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، لیکن جماعت کے طریقوں میں جو وحید الزمان نے قیاس کیا، یہاں تو شیطان کے بھی کان کاٹ دیا ہے۔ اس بیچارے کو بھی ایسے ایسے طریقے نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ شیعوں کی طرح متع کے بھی قائل ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ متع کا جائز ہونا قرآن سے ثابت ہے اور ناجائز ہونا صرف چند حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب قرآن پاک سے لائسنس دے دیا نا متع کا۔ اب جب متع ہو، ایک مسئلہ بڑا مشکل تھا۔ اب مثلا ایک عورت سے 3 مردوں نے متع کیا، اس کتاب میں مسئلہ یہ لکھا ہے۔ اب لڑکا ایک پیدا ہوا تو تینوں میں سے کس کو ملے؟ یہ بھی تو مسئلہ پیش آتا ہے نا متع میں۔ تو نواب وحید الزمان صاحب نے لکھا ہے کہ وہ تینوں آدمی پورا ڈالنے، پرچی نکالنے، اب جس کے نام پر پرچی رائے لڑکا اس کو دے دے، اور وہ جو باقی 2 تھے یہ جو لڑکا لے جائے، یہ ایک آدمی کی دیت جو قتل کی ہوتی ہے اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اس کو دے دے جو اس کا دوسرا شریک تھا، جو کام میں مشغول شریک رہا، اور دوسرا حصہ اس کو دے دے، وہ لڑکا لے جائے، وہ پیسے لے جائیں۔ تو متع کی اولاد بانٹنے کا طریقہ بھی انہوں نے ذکر فرما دیا ہے کہ جب متع کرنے والے کئی ہوں گے تو آ کر بچہ ایک پیدا ہوگا تو اس کے بانٹنے کا کیا طریقہ ہوگا، تو وہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ پھر ایک اور عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ماں سے بھی صحبت کرتا رہے، بیوی سے بھی، ساس سے بھی، بیوی سے بھی، اور اپنی بیٹی سے بھی، تو کسی کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ عجیب مذہب ہے جو نہ ساس کو معاف کرے نہ بیٹی کو معاف کرے۔ یہ اسی کتاب نوز الابرار میں لکھا ہے۔ میں نے اس پر عنوان یہ لکھا ہے 3 وہابی 1 وہابی، ایک وہابی 3 وہاب نے، اور دوسرا مسئلہ وہ اسی طرح کا ہے کہ ایک عورت باپ سے بھی صحبت کروائے، بیٹے سے بھی صحبت کروائے تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ ان کے نکاح کے مسائل بھی ایسے عجیب و غریب ہیں